خواتین و حضرات السلام علیکم. آفتاب رضوی ایک نئے ویلاگ کے ساتھ. میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں آج پھر شکیل عادل زادہ صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. میں نے جو 4 مہینے پہلے ویلاگ ان کے ساتھ کیا تھا اس میں بہت سارے لوگوں نے یہ فرمائش کی تھی کہ گفتگو تشنہ رہ گئی اور شکیل عادل زادہ صاحب سے اور بات کرنی چاہیے تھی. میں نے آج کے ویلاگ کا عنوان دیا ہے ایک ہیں شکیل عادل زادہ. ناظرین، ایک تحریر ہے انور مقصود کی شکیل عادل زادہ صاحب کے نام. ایک ہے شکیل عادل زادہ. شکیل بھائی کے انٹرویو پارٹ 2 سے پہلے میں آپ کو یہ چھوٹی سی آڈیو سنانا چاہتا ہوں. جس طرح پاکستان میں ہم لوگوں کو جمہوریت کا انتظار رہتا ہے، وہ آتی ہے پھر طویل عرصے کے لیے غائب ہو جاتی ہے. اسی طرح ہم لوگوں کو سب رنگ ڈائجسٹ کا انتظار رہتا تھا، وہ آتا تھا اور پھر غائب ہو جاتا تھا. باہر کے لکھنے والوں کی بات تو رہنے دیں، یہاں کے لوگ اندر کے لکھنے والوں کو نہیں جانتے، مگر سب رنگ نے پڑھنے والوں کو دنیا بھر کے رنگ سمندر پار ادیبوں کی لکھی ہوئی کہانیوں میں دکھائے. سب رنگ ڈائجسٹ نہیں تھا، ایک کتاب تھی. یہاں 24 کروڑ کی آبادی میں 3-4 لوگ رہ گئے ہیں جن سے مل کر مزید زندہ رہنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے. ان میں سے ایک شکیل عادل زادہ صاحب ہیں. بہت کچھ جانتے ہیں مگر خاموش رہتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اپنے نظام زندگی کی بندشوں میں اسیر ہیں. تنہا رہنا چاہتے ہیں. بقول D.H. لارنس، تنہائی ہی زندگی کا اصول ہے. میں ہوں اور افسردگی کی آرزو غالب کے دل، دیکھ کر طرز تپاک اہل دنیا جل گیا. ہم لوگ بچپن میں راجہ رانی کی کہانی سنتے تھے. ایک تھا راجہ، ایک تھی رانی. یہ کہانی ہم کو والدہ یا نانی سناتی تھی. آج کل کی مائیں اپنے بچوں کو کہانی سناتی ہیں. ایک تھا راجہ، ایک تھا فوجی، یا ایک تھی رانی اور ایک تھا فوجی. ان کہانیوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا. بچے بغیر کہانی سنے سو جاتے ہیں. سب رنگ کی کہانیاں ان سے مختلف ہیں. ہمارے گھر میں ایک بزرگ خاتون رہتی تھیں. ہم سب ان کو خالہ جان کہتے تھے. بہادر شاہ کی رشتہ دار تھیں. بہادر شاہ کا جو حال آخر میں ہوا، ان کا شروع ہی سے وہ حال تھا. سب رنگ ڈائجسٹ بہت شوق سے پڑھتی تھیں. ایک دن کہنے لگیں، انور ایک بات بتا، چیخوف پنجابی ہے یا مہاجر؟ میں نے کہا خالہ چیخوف کا تعلق روس سے ہے. بولی پھر اتنی اچھی اردو. یہی شکیل عادل زادہ صاحب کا کمال ہے. خوش قسمتی سے سب رنگ کی ساری کہانیاں اب کتابی شکل میں موجود ہیں. شکریہ حسن رضا گوندل صاحب، جیتے رہیے. یہ انور مقصود کی تحریر ہے شکیل عادل زادہ کے لیے، اور آج میرے پروگرام کا نام بھی ہے ایک ہیں شکیل عادل زادہ. شکیل بھائی بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. سر، جو ہم نے پچھلا ویلاگ کیا تھا وہ لوگوں کو جھنجھوڑ دیا، لوگوں کو ایک دم یادیں تازہ ہو گئی سب رنگ کی. اس پہ میں تھوڑی سی بات کروں. 30-35 ہزار اس کے ویوز ہیں. اس پہ کوئی 460 لوگوں کے تبصرے ہیں. جی 460 میں سے تقریباً 450 نے تو ہمارے پروگرام کی بہت تعریف کی ہے، اور 10 لوگوں نے مجھ پر بہت تبرہ کیا ہے اچھا. کہ آپ بہت ہی تھرڈ کلاس اینکر ہیں، آپ نے شکیل بھائی کو بولنے نہیں دیا. تو بہرحال یہ میرے ساتھ ہوا ہے، تو میں نے کہا بھائی اب کی ہوگا تو میں شکیل بھائی سے اجازت لے لوں گا کہ میں بولوں یا نہ بولوں. تو یہ ہے. تو پہلے تو ہم آپ کا پچھلا انٹرویو کو ریکیپ کرتے ہیں. آپ 1938 میں پیدا ہوئے. اس کے بعد آپ سن 57 میں اماں کی چمپا کے لیے بیچ کے پاکستان آ گئے. جناب رئیس امروی صاحب کو آپ پہلے سے واقف تھے. پھر ان کا ایک شام کا پرچہ نکلتا تھا شیراز. آپ اس وقت 19 سال کے تھے غالباً سن 57 میں. آپ نے اس میں شمولیت اختیار کی. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آپ نے سب رنگ ڈائجسٹ کی طرف آ گئے. تو آج کی جو ہماری ایپیسوڈ ہوگی وہ آپ کی کہانیوں پہ مشتمل ہوگی، اور اب کیا کریں گے، کیوں رک گیا، ان سب باتوں پہ ہوگی. اور جہاں آپ کو لگے کہ میں زیادہ بول رہا ہوں مجھے آپ ٹوک دیجیے گا، کیونکہ میں مزید تبرہ نہیں چاہتا اپنے اوپر. ٹھیک ہے. تو آپ بسم اللہ کریں. یہ بتائیں کہ آپ نے سب رنگ چلایا، بہت اچھی طرح چلایا. کیا وجہ تھی کہ آپ کے سب رنگ میں بہت بڑا وقفہ آ جاتا تھا؟ سب رنگ کامیاب ہوا تھا اپنے متن کی وجہ سے. ٹھیک ہے. ظاہر ہے کوئی بھی چیز جو ہے وہ دکان میں بھی اگر اچھا مال لگا ہوگا تو لوگ آئیں گے. تو سب رنگ میں اس زمانے میں اصل میں سب سے زیادہ جو ڈائجسٹ چھپتا تھا وہ تھا اردو ڈائجسٹ. جی، الطاف حسین قریشی صاحب کا. قریشی وہ غالباً پہنچ گیا تھا، جو کہا جاتا واللہ عالم
کہ 80-90 ہزار. تو اس کے بعد سیارہ ڈائجسٹ جو پہلے نکلتا تھا اور بڑے سائز میں ہوتا تھا، ادبی اور علمی جو پرچے نکلتے ہیں، پھر انہوں نے ڈائجسٹ کر دیا، وہ بھی اچھا چھپتا تھا. تو یہ سوچ کے ہم لوگ نکالتے تھے انشا. ہم لوگ سے مراد یہ کہ جان ایلیا، ان کے چھوٹے بھائی، ان کے بڑے بھائی سید محمد عباس اور میں، یہ تینوں مل کے نکالتے تھے انشا. ٹھیک ہے. انشا تھا علمی اور ادبی پرچہ. اچھا، ہم تینوں کا خرچ جو تھا وہ پورا نہیں کرتا تھا. لاکھ کوشش کر لی کہ انشا بڑھ جائے. تو اشتہارات میں تو اضافہ ہو جاتا تھا کوشش سے، لیکن میٹر میں جو تبدیلیاں کرو نہیں ہوتا تھا. غالباً سائز کی بات تھی کہ اس کا سائز عام جو پرچے ادبی علمی ہوتے ہیں ان جیسا تھا. تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اسے ڈائجسٹ کر دیا جائے. تو عالمی ڈائجسٹ انشا کے نام سے وہ شروع ہوا. عالمی ڈائجسٹ بھی آپ نے نکالا تھا؟ جی ہاں. اچھا. اصل میں انشا کا نام عالمی ڈائجسٹ ہو گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پہلے آتا تھا عالمی ڈائجسٹ انشا، تو پھر انشا ہٹا دیا گیا اور عالمی ڈائجسٹ ہو گیا. اور اس میں میں نے کام کیا 69 تک. 69 تک. اچھا، 12 سال کام کیا. ہاں. سب رنگ کا آپ کو ڈکلیریشن مل گیا، جو آپ نے پچھلے انٹرویو میں کہا تھا کہ الطاف گوہر نے مدد کی آپ نے. ہاں نہیں، الطاف گوہر نے تو انشا کے لیے مدد کی. اچھا، انشا کے لیے مدد کی تھی. یہ آپ کو خود ہی مل گیا؟ یہ خود مل گیا. اچھا چلیے، اب یہ آپ کا سب رنگ آ گیا. ہم نے بہت ساری چیزیں پچھلے انٹرویو میں ڈسکس کی ہیں. اس میں جو آپ نے کہانیاں لکھوائیں، اس میں آپ نے لوگوں کا، لکھنے والوں کا انتخاب کیسے کیا؟ ہاں، اصل میں لوگ تو وہی تھے جو دوسرے ڈائجسٹوں میں لکھتے تھے. ٹھیک ہے. کچھ نئے لوگ نہیں تھے. ہم نے ان کی دلچسپ چیزیں چھاپی. ٹھیک ہے. جو ذرا سی بھی 19 ہوتی تھی کوئی تحریر تو وہ واپس کر دیتے تھے. اچھا، ہم نے ان کے معاوضے میں بھی اضافہ کیا. ٹھیک ہے. اٹریکشن ہوا پھر سب لگانے کے. ہاں جی ہاں. تو یوں ہمارے پاس کچھ بہتر کہانیاں آئیں. اور انور شعور شروع سے ساتھ تھے. وہ انجمن ترقی اردو میں عرصہ گزار چکے تھے. مشفق خواجہ کے ساتھ انہوں نے کام کیا تھا، مولوی صاحب کے ساتھ کام کیا تھا، عبدالحق. تو وہ اس کی اصلاح کرتا تھا انور. تو زبان جو تھی وہ بالکل ہاں ٹیسٹڈ. تو یوں ہوتا تھا جناب. اچھا، یہ آپ کے یہاں جو سلسلے کہانیوں کے تھے، کیونکہ لوگوں کی بڑی خواہش ہے، فرمائش بھی ہے کہ آپ سے کہانیوں کی بات کی جائے. آپ کے 4-5 سلسلے بہت مقبول تھے. غلام روحیں، ان کا قابلہ، بازیگر جس کی ابھی تک تشنیح، امر بیل. اس کے رائٹر کون کون تھے؟ عرض کرتا ہوں. اصل میں یہ مسئلہ یہ تھا کہ بہزاد لکھنوی صاحب نے پراسرار کہانیاں لکھنی شروع کی. ٹھیک ہے. لکھنؤ کے پس منظر میں. واہ. اگیا بیتال، کالی مائی، وہ بہت مقبول ہوئی. تو ہم نے یہ کوشش کی کہ بہزاد صاحب ہمارے ہاں بھی لکھیں. اچھا، بہزاد صاحب تھے اس زمانے میں اوجھا سینیٹوریم میں زیر علاج. ان سے جا کے درخواست کی کہ بھائی آپ لکھیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو وہاں سے معاوضہ لیتا ہوں. ہم نے کہا ہم اس سے زیادہ دے دیں گے. تو انہوں نے کہا اچھا میں لکھتا ہوں. انہوں نے لکھنی شروع کی. تو عالمی ڈائجسٹ کے جو مالکان تھے انہیں اعتراض ہوا. صحیح. کہ بھائی ہمارا رائٹر جو ہے وہ سب رنگ میں کیوں جائے. تو وہ میں نے ان کے اور معاوضہ بڑھا دیا. ٹھیک ہے. تو جب بات پہنچی عالمی ڈائجسٹ والوں کے پاس تو انہوں نے ان کا اور معاوضہ بڑھا دیا. اچھا، عالمی ڈائجسٹ سے مراد ہے آپ کے رئیس مروی صاحب، جون ایلیا عباس صاحب. ٹھیک ہے. تو
اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کہا کہ بہزاد صاحب نے معذرت کر لی کہ بھائی میں تمہارے لیے نہیں لکھ سکتا، میرے اچھے تعلقات ہیں رئیس سمروی خاندان سے، تو اور وہ معاوضہ بھی اچھا دے رہے آپ ہیں۔ نے ان کی بہزاد صاحب کی بیڈنگ وار کرا دی؟ جی ہاں، جی ہاں۔ جو زیادہ تھے وہ لکھے؟ ہاں۔ اچھا۔ تو وہ کہنے لگے، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ بہزاد صاحب جیسی ماورائی کہانیاں کون لکھے؟ کون لکھے، بالکل۔ تو ہمارے دوست تھے انوار صدیقی، وہ جاسوسی کہانیاں وغیرہ لکھتے رہے تھے۔ ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا میں لکھوں گا، تو انہوں نے سونا گھاٹ کا پجاری ٹھیک ہے شروع کی، جو اب ہم دونوں کی مشترکہ کوشش تھی۔ وہ لکھتے شروع میں وہ تھے، تو وہ بہت مقبول ہوئی، بالکل تھی۔ بہزاد صاحب کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ بہزاد صاحب ہی کے ریفلیکشن میں تھی سونا گھاٹ کے پجاری؟ بالکل، وہ بھی ایک طلسماتی کہانی تھی۔ ہاں، طلسماتی کہانی۔ جی۔ تو اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ ایک صاحب تھے، آپ کو خوب یاد ہوں گے، احمد صغیر صدیقی، جو شاعر بھی تھے بالکل، اور ترجمہ نگار بھی تھے۔ تو انہوں نے ایک کہانی مجھے لا کے دی 1.5 صفحے کی، جس میں یہ تھا کہ ایک شخص قتل کے الزام میں، جو وکیل بھی تھا، وہ گرفتار ہو گیا، اور اس نے کہا میں نے قتل نہیں کیا، بلکہ میرے سر پر بیٹھی ہوئی ایک عورت ہے، ہاں، جس کا نام انکا ہے، اچھا، اس نے مجھے اکسایا کہ میں قتل کر دوں۔ اچھا، یہ انکا کی کہانی ہے، بیک گراؤنڈ ہو، اچھا 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 اچھا۔ تو جب وہ میرے پاس آئی، میں نے اسے روک لیا، میں نے کہا کہ بھائی احمد صغیر، اس پہ تو بہت اچھی قصہ بن سکتی ہے۔ کیا بات ہے، اچھا، لہذا ہم اسے نہیں چھاپ رہے، ہم اس کی قصہ بناتے ہیں۔ لکھنی شروع کی وہی انوار صدیقی صاحب نے، لکھتے رہے، ہم اس پہ کام بہت کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہ انوار صدیقی کے ہاں وہ آ جاتا تھا ریپیٹیشن لفظوں میں اور اس میں، تو ہم نے اس کو ری رائٹنگ شروع کی۔ پھر یہ کہ آخری جو 2 سال تک، وہ 3.25 سال چلی، 4 سال ان کا چلی، اور ریگولر پرچے میں، ریگولر۔ چنانچہ وہ لکھنا شروع کی انوار صدیقی نے، ہم نے اس پہ کام کیا، پھر آخر کے 2 سال میں نے لکھی۔ اسی وقت انوار صدیقی نے ایک اور قصہ شروع کی، امر بیل۔ امر بیل، اچھا، وہ بھی ان کی تھی؟ ان کی تھی، لیکن یہ تمام چیزیں پہلے ڈسکس ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ وہ انوار صدیقی خود لائے اور چھپ گیا۔ ہاں۔ اچھا، یہ فرمائے کہ ایک قسط لکھنے میں انوار صدیقی صاحب کو یا آپ کو کتنا ٹائم لگتا تھا؟ یہ تو اس پر منحصر ہے کہ کتنا ٹائم آپ کے پاس ہے۔ اچھا، کبھی بہت جلدی ہو جاتی تھی، کبھی دیر لگتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ ہوتا یہ تھا کہ ہم انوار صدیقی اور میں بیٹھتے تھے 13 تاریخ کو، اچھا، کی شام کو، اور اگلے قسط کا خاکہ بناتے تھے۔ ٹھیک ہے، کانسیپٹ ایک بناتے تھے کہ کیا لکھنا ہے، کہ آگے جا کے کیا لکھنا چاہیے۔ وہ نوٹ کر لیتے تھے، اس پر وہ قسط لکھتے تھے، اس پر پھر ری رائٹنگ بھی ہوتی تھی اور بہت تبدیل کی جاتی تھی۔ یہ تھا سلسلہ۔ اچھا، پھر اقابلہ پہ آ جائیے۔ قابلہ بھی جناب یہ تھا کہ کچھ بیرونی بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کرداروں کا۔ مطلب آپ ویریشن پیدا کر رہے ہیں قاری کے لیے۔ ہاں، تو وہ بھی بہت عرصے چلی، لیکن صحیح یاد نہیں کہ کتنے سال۔ تو وہ بھی بڑی مقبول، ہماری تمام قسطیں بہت مقبول ہوئی، بے شک، چاہے وہ ان کا ہو، غلام روح ہے، قابلہ، امر بیل۔ اصل میں جب یہ ہوا کہ ماورائی پس منظر کی کہانیاں زیادہ ہو گئیں، تو لوگ ان سے اکتانے لگے، ٹھیک ہے، یہ ہمیں محسوس ہوا۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔
تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اس کو نیچرل لائف پہ کیا جائے. ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ جو تھی امبر بیل، اس کا آخری حصوں میں اس کو بالکل یعنی ماورائی چیزوں سے ہٹا دیا. ٹھیک ہے، نیچرل پلے ہے. نیچرل پلے. تو وہ جاری تھی اور وہ میں لکھنے لگا تھا آخر کی. تو وہ میں 2 چیزیں نہیں لکھ سکتا تھا. ٹھیک ہے. یعنی پرچہ بھی نکالیں، پرچے کی کہانیاں پڑھیں، اس کی پروف ریڈنگ، اس کی پیسٹنگ، اس کی پرنٹنگ، اور کہانیاں لکھیں. ٹھیک ہے. یہ بہت مشکل تھا. چنانچہ وہ irregular ہونے لگا. اب وہ چلاتے رہے ہم، چونکہ پرچہ میرا تھا تو irregularity برداشت کرتے رہے. کوئی دوسرا ہوتا تو برداشت نہیں کرتا. کیونکہ سراسر نقصان ہے irregular پر. ظاہر ہے. تو جناب ادھر میں نے بازیگر شروع کر دی تھی. ٹھیک ہے. جو بالکل نیچرل لائف پہ تھی. تو یوں ماورائی سے ہٹ کے، ماورائی پھر ڈائجسٹوں نے سب نے ختم کر دیا. آپ نے پورا ٹرینڈ چینج کر دیا نا. اچھا میں یہاں 1 منٹ روکوں گا. پچھلی جو میں نے آپ کا انٹرویو ریکارڈ کیا تھا، میرا شکاگو جانا ہوا تو وہاں مجھے ایک صاحب آئے ملنے، مختار رضوی ان کا نام تھا جی. اور انہوں نے ایک منٹ کا انٹرویو دیا ہے جو میں ناظرین کو دکھانا چاہتا ہوں جناب. وہ کہہ رہے ہیں کہ سبرنگ ڈائجسٹ بڑھتا کیسے تھا، بکتا کیسے تھا. تو آئیے ناظرین دیکھیں ذرا، یہ ایک منٹ کی ویڈیو ہے کہ جو سن 70 کے عینی شاہد ہیں جو اس میں سبرنگ ڈائجسٹ پڑھتے تھے کہ سبرنگ ڈائجسٹ کا ڈسٹریبیوشن کس طرح ہوتا. تو ذرا آپ 1 منٹ کی یہ ویڈیو دیکھیں. میرا نام مختار رضوی ہے اور ابھی ایک تقریب میں میری ان سے آفتاب سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان کا ذکر کیا جو شکیل عادل زادہ کا انہوں نے انٹرویو کیا تھا. تو میں نے یہ کہا کہ بھئی سب سے امپورٹنٹ جو پہلو کا ان کی شخصیت ہے اور ان کے ڈائجسٹ کی شخصیت کا جو پہلو ہے وہ اس میں ڈسکس ہی نہیں ہوا. وہ یہ تھا کہ 70s میں ان کے ڈائجسٹ کا اور ان کا جو نام تھا وہ یہ تھا کہ کراچی میں ریگل چوک پر کیفے جارج میں کافی شاپ میں، بمن ایرانی اینڈ کمپنی کے کافی شاپ میں، اور اس پورے علاقے میں کم سے کم 2,500-3,000 ہزار لوگ شام کو 5 بجے ڈائجسٹ آتا تھا ٹرک پہ. تو وہ جمع ہو جاتے تھے کیونکہ وہ ٹرک پہ لاتے تھے اور لائن میں کھڑے ہوتے تھے. بڑا سکون کا زمانہ تھا. تو وہ لوگ اتنا عشق کرتے تھے ڈائجسٹ سے کہ وہ خریدنے کے لیے وہاں آ کے جمع ہو جاتے تھے 1 تاریخ کو تو اور خریدتے تھے اور بڑے ڈسپلن سے لوگ لے گئے. میرے خیال میں 2,500-3,000 ہزار ڈائجسٹ تو ان کے وہیں بکتے تھے. تو یہ جو پہلو ہے نا، میں نے تو کبھی اپنی پوری 70 سال کی زندگی میں نہیں دیکھا کہ کوئی کتاب یا ڈائجسٹ خریدنے کے لیے پابندی سے ہر مہینے لوگ اس طرح آتے ہوں. یہ امتیاز جو ہے شکیل عادل زادہ کو ہی حاصل ہے. جی شکیل بھائی. جی. تو ہم آ گئے اب بازیگر پہ. اچھا اس سے پہلے مجھے یہ بتائیں، ایک الزام یہ لگتا ہے آپ پر، میرے کچھ لوگوں نے بھی کہا ہے، فکشن کو ادب نہیں مانتے لوگ. ابن صفی کو بھی ادیب نہیں مانتے حالانکہ ان کا کیا بار کو چلا رہا فکشن ہے. سبرنگ کے لیے بھی کہتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کا ٹیسٹ خراب کیا، ادب سے ہٹا دیا، فکشن پہ لے آئے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں یہ ایک عجیب سی بات ہے. پہلے تو یہ طے ہو جائے کہ ادب کیا ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی لائن نہیں ہے کہ جسے بتایا جائے کہ یہ ادب ہے، یہ غیر ادب ہے. ٹھیک ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو پہلے ایک عام سی چیزیں تھی، اس کے بعد وہ ادب بن گئیں. ٹھیک ہے. بہت سی. تو یہ اس کی ہم نے پرواہ نہیں کی. ٹھیک ہے. کہ کیا چیز ادب ہے یا نا ادب. ہم تو ایک ڈائجسٹ نکالتے تھے اور ہم کوشش یہ کرتے تھے کہ اس میں بہترین سے بہترین مواد دیا جائے. چنانچہ ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ ادب کیا کہہ رہا ہے. ہاں ادب غیر ادب. لیکن اس کے باوجود شکیل بھائی آپ نے میرے خیال میں 3-4 نسلوں کو اردو سکھائی ہے. میرے پاس تبصرے آئے انٹیریئر سندھ سے کہ سائیں ہماری تو زبان اردو نہیں تھی، ہم نے تو اردو سیکھی شکیل عادل زادہ صاحب سے. تو اس ادب کا کیا فائدہ جو کہ آگے ٹرانسفر نہ ہو سکے، جس کو آپ سمجھ نہ سکیں، اس طرح نستعلیق ادب ہو، بجائے اس کے کہ اس قسم کی بات ہو جس سے کہ لوگ اپنے آپ کو محسوس کریں کہ ہاں جی ہم نے کچھ اچیو کیا یا اردو سیکھیں. تو آپ تو میرے خیال میں پچھلے 50 سال میں اردو کے سب سے بڑے استاد ہیں. کوشش کی جی کہ بھائی جو چیز چھپے وہ زبان و بیان کے اعتبار سے بھی بہتر ہو. ٹھیک ہے. اس کوشش میں کامیاب رہے. لیکن ہم نے یہ نہیں کیا کہ کوئی ثقیل
دقیق پڑھ نہیں پاتا نا ہاں، آدمی، ہاں۔ دلچسپی ختم ہو جاتی ہے. تو بس یہ کہ ایک اچھی زبان لکھنے کی کوشش کی. کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ پورا پرچہ ایک ہی شخص کا لکھا ہوا معلوم ہوتا. صحیح. تو وہ یہ تھا کہ کام بہت کیا جاتا تھا کہانیوں پر. مثلاً ترجمہ نگار حضرات جو ہوتے ہیں لازم نہیں کہ وہ بڑے ادیب بھی ہوں. انہوں نے کوئی اچھی کہانی پڑھی انگریزی میں یا کسی بھی، انگریزی سے آتی ہیں کہانیاں، یعنی اطالوی کہانی ہو تو انگریزی میں پہلے ترجمہ ہوگی پھر اردو میں آئے گی ظاہر. تو ہم یہ سب لوگ جو تھے یہ انگریزی سے ترجمہ کرتے تھے. شین میم جمیل، اقبال پاریک، احمد صغیر صدیقی، بہت سے لوگ. تو وہ ہم اس پر کام کرتے تھے اور بہت کام کرتے تھے. کبھی کبھی ری رائٹنگ بھی ہوتی تھی. میں اتنا سا پھر آپ کو روکوں. آپ کا اس قدر شاندار پرچہ تھا تو آپ نے اس کو ایک اچھا بزنس ماڈل کیوں نہیں بنایا کہ ایک ریگولر ہے، لوگ دیوانے وار اس کو تلاش کرتے اس تھے. کے لیے ایڈیٹر کا بزنس مائنڈیڈ ہونا ضروری ہے. اچھا آپ بزنس مائنڈیڈ نہیں؟ پتہ نہیں مجھے، میں تو اچھا پرچہ دینا چاہتا تھا کیونکہ مہینوں کا گیپ آتا تھا اس ہاں میں. مہینوں کا، ایک دفعہ تو 4.5 سال. اللہ، تو پھر ظاہر ہے قاری ادھر ادھر ہو جاتا ہے. ہاں لیکن نہیں ہوا. نہیں ہوا، پھر آیا، پھر ہاں ہاتھ ہاتھ دیا گیا. ہاں، وہ بیٹی کے دل میں سوراخ تھا، چھوٹی بیٹی کے. اچھا. تو وہ یہاں پر اس کا علاج نہیں ہو سکا تو انہوں نے کہا اسے لندن لے کے جاؤ. ٹھیک ہے. چنانچہ اسے لے کے گئے وہاں، اس کا آپریشن ہوا. اس میں 4.5 سال لگ گئے. او اچھا، تو یہ اصل وجہ ہے اس میں اتنا بڑا وقفہ آنے کی کہ بیٹی کے دل میں سوراخ تھا اور اس کے علاج کے لیے آپ اس کو لندن لے گئے. ناظرین یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہے جو ابھی تک میرے خیال میں شکیل بھائی نے نہیں کیا ہوگا کہ جو 4.5 سال کا وقفہ آیا تھا وہ اصل میں ان کی بیٹی کے، چھوٹی بیٹی کے دل میں سوراخ تھا. پاکستان میں علاج ممکن نہیں تھا تو یہ بحیثیت باپ کے، ایک ذمہ دار باپ کے، یہ اس کو لندن لے گئے. انہوں نے سبرنگ کو ایک طرف کیا اور اپنی بچی کا علاج کرایا اور 4.5 سال کا اس میں وقفہ آ گیا. اچھا تو یہ وجہ تھی اس 4.5 سال کی. 4.5 سال کی. ٹھیک ہے. اچھا جو دوسرے یعنی ہوتا تھا وہ یہ کہ بھائی ایک اچھا پرچہ جڑ جائے تب لائیں. چنانچہ جب ایک اچھا پرچے کا امکان ہوتا تھا کہ اب یہ اب دیا جا سکتا ہے تو تب لاتے تھے. اب وہ ماہانہ نہیں رہا تھا. ٹھیک ہے، جب تیار ہو جائے. جب تیار ہو جائے، اچھا پرچہ تیار ہو. اچھا پیک پر آپ کا جب عروج تھا تو کتنا اسٹاف تھا آپ کے پاس؟ ہمارے پاس تھے کوئی 22-23 لوگ. 22-23 لوگ. ہاں، اور اس میں لکھنے والے کم تھے. اچھا. دوسرے زیادہ ہو گئے تھے چونکہ جب پرچہ بڑھتا تو اکاؤنٹس بھی بڑھ جاتا. ظاہر ہے. آپ کا کہیں تھا اس پہ شہید ملت روڈ پہ کی دفتر تھا آپ کا؟ جی نہیں، ہمارا دفتر تھا جنگ کے برابر والی بلڈنگ. اچھا. میں پریس چیمبر میں. ہاں ٹھیک ہے. شہید ملت پہ تو جب پرچہ دوسرے صاحب کو دے دیا گیا. اچھا وہ وہاں گیا. ہاں وہاں تھا. اچھا. لیکن پریس چیمبر میں ہی چھپتا رہا. ٹھیک ہے. اچھا جب آپ نے 4 سال کا وقفہ دیا تو آپ کے ساتھی تتر بتر ہو گئے سارے یا سب جمع رہے؟ سب جمع رہے، سب کو پیسے ملتے رہے. اوہ اچھا، 4 سال تو سب کو پیسے بھی دیے؟ ہاں سب کو. واہ. تو مطلب آپ بالکل تاجر نہیں تھے؟ نہ خیر پتہ نہیں، باہر بزنس مائنڈ نہیں تھا. اچھا آپ کی جو بہت مارکت الارا کہانی جو ابھی تک نامکمل ہے، ہم بازیگر پہ آئیں گے. اس سے پہلے ناظرین یہ حسن گوندل صاحب ہے، انہوں نے سبرنگ ڈائجسٹ میں جتنی بھی غیر ملکی کہانیاں چھپی ہیں اس کے ترجمے چھاپے ہیں. میرے خیال میں 10 جلدیں آ چکی ہیں. جی ہاں، اس کی 10 جلدیں آ چکی ہیں. ہم معلوم کریں گے شکیل بھائی سے کہ اس کے بعد کیا پروگرام ہے حسن گوندل صاحب کا اور ان کی کس کس کاوش کو یہ کتاب کی شکل دے رہے ہیں. عموماً ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کا پڑھنے کا ذوق ختم ہو گیا ہے، شوق ختم ہو گیا ہے، لیکن ان کی 10 جلدوں کی اشاعت اس بات کا ثبوت ہے کہ اچھا ادب پڑھنے والے ابھی بھی موجود ہیں. شکیل بھائی یہ بتائیے کہ یہ تو آپ کے سمندر پار افسانے ہیں، اس کے بعد حسن گوندل صاحب کا آپ کے ساتھ کیا پلان ہے؟ ہاں اس کے بعد جتنے افسانے سبرنگ میں چھپے ہیں سب کانٹیننٹ اور اردو کے، ٹھیک ہے، ان کی کتابیں آئیں گی. سب کانٹیننٹ، انڈیا پاکستان؟ انڈیا پاکستان. ٹھیک ہے، لیکن اردو نہیں. اچھا نان اردو. نان اردو، یہ مثلا بنگالی بھی ہو سکتی ہے، سری لنکن بھی ہو سکتی ہے، سندھی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے.
تو وہ 2 جلدیں اس کی بن رہی ہیں. وہ کہانیاں تیار ہیں؟ تیار ہے. اچھا. اصل میں یہ سب کام جو ہے ایک صاحب ہیں جو منڈی بہاؤالدین کے ہیں لیکن برمنگھم میں رہتے ہیں. اچھا، یہ حسن گوندل صاحب ہاں. ہیں. اچھا. یہ سبرنگ کے عاشق ہیں اور انہوں نے ایسی چیزیں جمع کی ہیں جو سبرنگ کے پاس بھی نہیں تھیں. واہ واہ واہ. تو یہ انہوں نے منڈی بہاؤالدین سے کوئی پہلا اچھا کام مجھے سنائی دیتا ہے، ہاں ورنہ تو وہ لانچ سے بندے بھیجتے جی ہیں. ہاں جی ہاں. اچھا. تو وہ گوندل نے بک کارنر جیلم سے رابطہ کیا اور یہ کہا کہ بھئی یہ چیزیں ہیں ہمارے پاس. انہوں نے کہا ہم چھاپیں گے. تو 10 جلدیں یہ چھپی ہیں صرف مغربی اور امریکی اچھا کہانیوں کی. ٹھیک ہے. اب رہ گئی سب کانٹیننٹ کی کہانیاں جس میں تامل، گجراتی، ملیالم، سب ہے. بنگلہ، یہاں کی سندھی. تو ترجمہ کس نے کیا؟ گوندل صاحب نے کیا ہے کسی اور نے کیا؟ نہ ترجمہ تو مختلف لوگوں نے کیا. مختلف لوگوں نے کیا لیکن وہ ہے موجود، گوندل نے جمع کی، کمپائل کی. ہاں. ٹھیک ہے. جمع کی اور اس کے بعد ان کو کتابی صورت میں مرتب کیا. ٹھیک ہے. یہ سارا کام گوندل نے کیا. ٹھیک ہے. میرا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. میرا دخل جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اس کے پیش لفظ لکھے ہیں. اچھا. ہر کتاب کو. ٹھیک ہے. ان کے اصرار پر. ورنہ مجھے پیش لفظ مجھے تحریر لکھنے میں دیر بہت لگتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ میں اس میں کاٹا پیٹی بہت کرتا ہوں. جب تک کوئی سلپ بار بار دیکھے جانے کے بعد مطمئن ہوتے ہیں پھر کرتے ہیں. ہاں تب تو میں کوئی یعنی نثر نگار کہہ لیں مگر یہ کہ میں بہت ہی سست رفتار نثر نگار ہوں. یہ تو 12 جلدیں ہو گئیں. اس کے بعد کیا پروگرام؟ اس کے بعد اردو کی جو کہانیاں چھپی ہیں ٹھیک ہے. ان کی تقریباً گوندل کہتے ہیں کہ 8 جلدیں بنے گی. اوہ، اس میں سب رنگ کی کہانیاں بھی شامل ہیں؟ سب رنگی کی ہیں. سب رنگ کی کہانیوں کی 8 جلدیں بنیں گی. 8 جلدیں بنیں گی. یعنی یہ کہ ایک اس میں جلد میں آتی ہیں کوئی 30 کے قریب کہانیاں. اوہ، 200-250 کہانیاں ہیں. اچھا. تو پھر وہ سب رنگ کا پورا سفر مکمل ہو جائے گا. وہ ہو جائے گا کہانیوں کا. ٹھیک ہے. لیکن اس میں تصوف کے مضامین بھی چھپتے تھے. ٹھیک ہے. اور اس میں قسطیں چھپتی تھی. تو قسطوں کا دیکھے کیا کرتے ہیں، چونکہ تقریباً ساری قسطیں چھپ گئی ہیں. بازیگر کے بھی 7 حصے چھپ چکے ہیں. کہانیوں پر یہ ختم ہو جائے گا میرا خیال ہے یہ سلسلہ. 10 آ گئی ہیں، 10 اور آئیں گی. اچھا. 20 جلدیں. 20 جلدیں آج کے دور میں. لیکن 20 جلدیں یہ اچھا ہوا کہ کتابی صورت میں محفوظ ہو گئی. جی جی بالکل بالکل. رسالوں سے زیادہ کتابیں محفوظ رہتی ہیں. بالکل. رسالہ تو ریٹرن نہیں رہتا نا، ادھر ادھر ہو جاتا ہے. تو گویا سبرنگ جو ہے وہ کتابوں میں آ جائے گا. یہ بہت اچھی بات ہے. بہت اچھی بات ہے. اچھا، اس میں آپ کے ساتھ یعنی آپ نے ان کو وہ دی ہوگی، اتھارٹی دی ہوگی کہ چھاپیں؟ ہاں. اس کے جملہ حقوق تو آپ کے پاس ہوں گے نا؟ جی ہاں. اچھا، اب ہم آخر میں آتے ہیں بازیگر کے لیے. تو لوگ اس قدر بے چین ہے کہ آخر قسط لکھی کب جائے گی اور کیوں نہیں مکمل ہو رہی. شکیل عادل زادہ صاحب کے پیر پکڑ لیں کہ بھائی بازیگر مکمل کر دیں. اس کی کیا کہانی ہے؟ ہوا یہ کہ اصل میں یہ قسط شروع کی تھی میرے دوست حسن ہاشمی نے. ٹھیک ہے. انہوں نے پہلی قسط لکھی تو وہ چونکہ بدھ گیا کے رہنے والے تھے تو انہوں نے وہیں سے شروع کی. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں نے دیکھی تو وہ مجھے کچھ اچھی لگی. میں نے اس پہ کچھ کام کیا تو حسن کہنے لگے کہ نہیں یار، آپ نے اتنا کام کیا، یہ تم ہی لکھو. اچھا. اس کا تھوڑا سا تھیم بتائیں. ایک نوجوان جو ایک لڑکی کے عشق میں مبتلا ہوا، وہ تھی بدھسٹ. ٹھیک ہے. کورا اس کا نام تھا. اس سے بچانے کے لیے کسی جگہ کلکتے میں اس سے 2-3 خون ہو گئے. ٹھیک ہے. اور اس سے 7 سال کے لیے جیل چلا گیا. ٹھیک ہے. جیل میں اس نے تعلیم حاصل کی، ایم اے کیا. واہ. ہاں. جیل میں اس کی ملاقات کلکتے کے سب سے بڑے دادا، ٹھیک ہے،
یعنی گڈا کہہ ہاں کہیے بھائی، آج کا بھائی. ہاں آج کا بھائی بٹھل سے ہوئی. اچھا، مٹھل جو ہے وہ جیل میں ملا ہے اور کورا نے قتل کیے ہیں. کورا نے قتل نہیں کورا کیا. پیش عاشق ہوئے ہیں، کورا کے عاشق نے قتل کیے ہیں. ہاں بابر زمان خان ہے. بابر زمان خان عاشق ہے کورا کے، اور جیل میں ملاقات ہو رہی ہے ان کے مٹھل سے. بٹھل سے. تو بٹھل نے اس کو کچھ ہنر سکھائے، اچھا، چاقو بازی اور یہ بدماشی کے. بدماشی کے. اچھا 7 سال بعد جب یہ رہا ہوا تو بجائے اس کے کہ یہ بٹھل کے اڈے پہ جاتا، یہ کورا کو ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوا. اچھا، اب وہ کورا کو سارے زمانے میں ڈھونڈ رہا اور نئے نئے واقعات پیش آ رہے ہیں. واہ. اس میں بٹھل بھی اس کے ساتھ ہے، بٹھل کے اور ساتھی بھی اس کے ساتھ ہیں. یہ ہے پورا سفر اس کا کورا کی تلاش میں. کورا نہیں مل رہی اسے. اچھا، جو تلاش ابھی تک جاری ہے. ہاں تو آخری قسط میں آپ بتائیں گے کورا کو ملائیں گے؟ تو جی ہاں. بہت ضعیف ہو چکی ہوگی کورا بھی. نہیں ضعیف نہیں، کوئی کہانی جوان ہے. دیکھیے 7 سال وہ جیل میں رہا، کچھ 27-28 سال کا ہوگا. 10 سال تک کا اس کا سفر ہے. 40 سال کا ہوگا اس وقت. 40-45 سال. اچھا، تو آپ اب کتنا لکھنا رہ گئے بازیگر؟ یہ تو مشکل ہے کہنا کہ کتنا ہو گئی، یہ تو لکھنے پر ہے. لکھنا شروع کر دیا آپ؟ ہاں جی ہاں. اچھا تو وہ کچھ لکھی بھی ہے. اچھا. کوئی 125 سلپیں لکھ چکا ہوں جو ابھی چھپی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اصل میں بازیگر میں مجھے پچھلا بہت پڑھنا پڑ رہا. ہاں، کریکٹیویٹی کے لیے. ہاں چونکہ وہ گیپ ہو گیا تھا 15-1 سال کا، تو میں بہت سی چیزیں بھول گیا. تو کتنے عرصے چھپی ہے پھر گیپ ہوا ہے؟ یہ 75 سے چھپ رہی ہے. 75 سے لے کے 2006 تک چھپی ہے. چونکہ پرچے ریگولر رہے نا، تو اس وجہ سے اس کو 20-25 سال تو چھپی ہے نا. ہاں بالکل چھپی ہے. اوہ اچھا. بالکل چھپی ہے، اور یہ کہ بہت پسند کی گئی. ابھی تک لوگوں کو انتظار ہے، بلکہ مجھ سے تو پوچھتے ہیں کہ مٹھل کا کیا ہوا، کورا کا کیا ہوا، بابر زمان کا کیا ہوا. اچھا، یہ ہم 2006 سے آپ نے سب رنگ بند ہو گیا. جی ہاں. اس کے بعد آپ نے کسی کو فروخت کیا، وہ 1-2 سال چلا سکے. جی ہاں. ایگزسٹنس نہیں ہے اب سب رنگ ڈائجسٹ نہیں ہے. آج کے دور میں جو مکمل مادیت پرست کا دور ہے، پیسے کمانے کا دور ہے، آپ کے خیال میں اگر سب رنگ ڈائجسٹ دوبارہ نکلے تو چلے گا؟ بالکل چلے گا. اچھا. ہر وہ چیز چلے گی جو اچھی ہوگی. ٹھیک ہے. چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں، ٹھیک ہے. یا یہ رسائل وغیرہ ہوں، ٹھیک ہے. فلم ہو، کوئی بھی چیز ہو، ڈرامہ ہو. اگر اچھی کہانی ہے تو پسند کی جائے گی. آپ کی کوئی کہانی ایسی ہے جس کی ڈرامائی تشکیل ہو سکے؟ ہو رہی نا. اچھا، کون سی؟ ہاں بازیگر کی. بازیگر کی ڈرامائی تشکیل ہو رہی ہے. واو اچھا. لاہور میں ایک صاحب ہیں، پچھلی دفعہ میں نے ذکر کیا تھا، ان کا نام ہے اجمل شاہدین. ٹھیک ہے. انہوں نے رائٹس لے لیے ہیں مجھ سے. اچھا، بازیگر کے. اور وہ کوئی 3-4 سال سے کام کر رہے ہیں اس پر. اور اب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ڈائریکٹر بھی منتخب کر لیا. ویری گڈ. اور 16 اسکرپٹ بھی انہوں نے مجھے بھیجے ہیں. ڈرامائی تشکیل کی. جی ہاں. اچھا. غالباً یہ 100 اسکرپٹ ہوں گے یا اس سے زیادہ. تو وہ کام کر رہے ہیں، اور بقول ان کے فروری میں یہ شروع ہو جائے گی ریکارڈنگ. بڑی مارکت الاز سیریل ہوگی تو بازیگر. ہاں اگر بنے اچھی طرح بنے، اداکاروں کا صحیح انتخاب ہو، ڈائریکشن صحیح کوئی ہو. کاشف نثار صاحب ہیں ڈائریکٹر، تو وہ ان سے بات کی ہے انہوں نے. تو دیکھیے وہ مشکل ہے، بہت مشکل کام ہے بازیگر کو کمپوز کرنا ہو، پھر کرنا اس کے کردار جو آپ کے ذہنوں میں ہیں، تو وہ اس طرح سے بٹھل کو لانا بڑی بات ہے. مشکل ہے، لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں. بہرحال آج اگر ہم کہیں کہ ہم ڈائجسٹ نکالنا چاہتے ہیں سب رنگ جیسا، ڈکلیریشن مل جائے گا آسانی سے؟ ہاں اب آسان ہو گیا. ڈکلیریشن اب اتنا مشکل نہیں رہا. اچھا. اور اگر ہم فرض کریں ڈکلیریشن ہو کسی کے پاس، سرمایہ کتنا چاہیے ہوگا سب رنگ کو کھڑا کرنے کے لیے؟ بھائی یہ تو یہ ہے کہ جتنا زیادہ سرمایہ ہو بہتر ہے، چونکہ آپ زیادہ اچھے لوگ جمع کریں گے، اچھے کاغذ پہ چھاپیں گے. ہاں. اچھا، اب ڈائجسٹ چھپتا ہے؟ ڈائجسٹ بہت چھپتے ہیں، ابھی بھی چھپتے ہیں. ڈائجسٹ ہے، جاسوسی ڈائجسٹ،
سسپینس ڈائجسٹ, اردو ڈائجسٹ. یہ ابھی تک چھپ رہے ہیں ہاں اور چل رہے ہیں؟ چل رہے ہیں, بہت پسند کیے جاتے ہیں. اچھا, سب سے زیادہ اس وقت کون سا چلتا ہے ڈائجسٹ؟ یہ کہنا مشکل ہے کہ کون سا. میرا خیال ہے کہ اردو ڈائجسٹ اب بھی ہے. ابھی بھی ہے. ہاں الطاف حسین صاحب آیات ہیں؟ ہاں جی ہاں, اچھا, وہی چلا رہے ہیں اس کو؟ وہی چلا رہے ہیں. اچھا. ان کے بھائی تھے اعجاز صاحب, بڑے بھائی, ہم. ان کا انتقال ہو گیا. ہاں, اعجاز جی ہاں, قریشی جی. اعجاز. اچھا. تو اب یہ پرچے بھی بہت اشاعت کا پرچہ ہے ڈائجسٹ, وہ ہے خواتین ڈائجسٹ. اچھا, خواتین کی کہانیاں ہوتی ہیں اس میں. خواتین کے جو مسائل اس سے سارے, ہم. وہ بہت چلتا ہے. اور یہ سسپینس اور جاسوسی کی اشاعت بھی بہت اچھی ہے. مطلب اس کا مطلب ہے کہ اگر سبرنگ دوبارہ نکلے تو اس کی گنجائش ہے؟ ہاں بالکل, میں نے کہا نا کہ ہر اس چیز کی گنجائش ہے جو اچھی ہو, اچھی ہو, چاہے وہ کھانے پینے کی ہو, چاہے کھانے کپڑا ہو, پینے, چاہے ہاں کتاب ہو. کوئی بھی ہو. نئی نسل کو آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں پڑھنے لکھنے کے حوالے سے؟ نہیں, کیا پیغام دیں گے بھائی, اردو ختم ہو رہی ہے. اردو ختم ہو گئی, بالکل صحیح. تو ہم تو اردو کے لوگ ہیں. ہاں. اب یہ کہ لوگ انگریزی میں کہانی میں کس طرح مزہ لیں گے, نہیں لے سکتے. ہاں, ہم. تو ان کو اردو کی طرف آنا چاہیے. اردو کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ پاکستان میں؟ دیکھیے, اردو کو مٹا تو نہیں سکتے, صحیح. چونکہ اردو جو ہے وہ اصل میں ایک بڑا مسئلہ ہے. اردو کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ جب نستعلیق رسم الخط میں لکھی جاتی ہے تو وہ اردو ہو جاتی ہے. اگر وہ نستعلیق رسم الخط میں نہ لکھی جائے, دیوناگری رسم الخط میں لکھی جائے, ہم. تو وہ ہندی ہو جاتی ہے. اچھا, بیسیکلی تو یہ زبان ہندی ہے. ہندی ہے, ٹھیک ہے. چونکہ اس کے افعال ہندی, گرامر جو ہے وہ ہندی ہے. اچھا, مثلا میں یہ کہوں کہ میں کل کینیڈا جاؤں گا, ٹھیک ہے. تو اس میں ہندی, کل ہندی, کینیڈا انگریزی, جاؤں گا ہندی. اچھا, تو یہ تقریباً کوئی 95%, وہ 75% تو ہندی کے لفظ ہیں, ٹھیک ہے. یعنی گرامر ہندی ہے. ہم. باقی جو لفظ ہیں وہ جیسے عدالت, جیسے سواری, سوار, اور بہت سے بے شمار, ہم. وہ ہیں فارسی کے یا عربی کے. ٹھیک ہے. تو اردو مکسر ہے بیسیکلی, ہر تو ہاں, طرف سے تو مستعار جب وہ میری زبان. 25 یا 20% عربی فارسی کے لفظ ہندی زبان کے لفظوں سے مل جاتے ہیں ٹھیک ہے. تو وہ اردو ہو جاتی ہے. اچھا. اور اگر وہ لکھی جائے فارسی رسم خط میں تو وہ اردو ہو جاتی ہے. ہم. تو اردو اور ہندی میں کوئی ایسا فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ آپ جو ہندوستانی فلمیں دیکھتے ہیں ہم. وہ سب کی سب ہندی لکھا ہوتا ہے اس میں, ہم. اور آپ کی خوب سمجھ میں آتی ہے. بالکل سمجھ میں آتی ہے. کیوں آتی ہے؟ اسی لیے وہ ہاں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہندی بول رہے ہیں. ہاں جی ہاں, اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہندی بول رہے ہیں. ہاں ہندی بول رہے ہیں, لیکن وہ جو ہے اس میں ایسے لفظ عربی و فارسی کے آتے ہیں کہ جو ہندی میں شامل ہو گئے. ناظرین, شکیل عادل زادہ صاحب کے ساتھ یہ دوسری قسط ہم نے آج کی ہے, اور آپ لوگوں نے جو مجھ سے فرمائشیں کی تھی میں نے اس کا بھی خیال رکھا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ شکیل بھائی اس وقت ماشاءاللہ 88 سال کے ہیں. 88 سال کے ہیں نا سر آپ؟ بھائی 38 سے لگا لیجیے, 88 ہو گئے نا. 88 سال کے ہیں, ابھی تک ماشاءاللہ چاق و چوبند ہیں, ابھی تک ان کے عزائم ہیں. چاق و چوبند غلط. اچھا جی, چاق چوبند. اچھا, چاق چوبند ہے. دیکھیے یہ اردو دان کے سامنے بیٹھ کے ہی ہوتا نا. ابھی تک چاق چوبند ہے. میں نے اس لیے کہا. جی بہت اچھا کیا. اور ابھی تک ان کے عزائم جوان ہیں. ابھی یہ بازیگر کو مکمل کرنا چاہتے ہیں. ابھی یہ کہانیوں کی 10 جلدیں اور چاہتے ہیں. ابھی یہ بازیگر کو سیلولائٹ پہ دیکھنا چاہتے ہیں, ٹی وی کے ایز اے ڈرامائی تشکیل دیکھنا چاہتے ہیں. ہماری دعا ہے کہ شکیل بھائی اسی طرح ہمارے درمیان موجود رہے اور اسی طرح نسلوں کی آبیاری کرتے رہیں. اگر کبھی دوبارہ سبرنگ نکال سکے تو نکالے, ایک نئی ٹیم ڈیولپ کرے جو کہ آگے بچوں کو, نسل کو اردو کی طرف بھی راغب کرے, ہندی کی طرف راغب کرے, ادب کی طرف راغب کرے. اور ادب پڑھنے سے ہوتا ہے کہ دل میں نرمی تو آتی ہے. کوشبن.
ادب جو ہے فنون لطیفہ آپ کے مزاج میں ٹھنڈک پیدا کرتی ہے، دل میں نرمی پیدا کرتی ہے، اور ایک اجتماعی طور پر معاشرے میں ایک محبت کے ماحول کو پیدا کرتی ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی بازیگر، آپ کے بابر زمان، مٹھل، کورا، یہ سب دوبارہ یکجا ہوں اور بابر زمان کو کورا بھی ملے اور مٹھل بھی مسلمان ہو جائے، وہ بھائی نہ رہے. نہیں، وہ مسلمان یا ہندو یہ کہیں کہیں ذکر نہیں. اب مطلب وہ ایک دادا ہے. دادا. تو بہرحال ہماری دعائیں ہیں اور امید ہے کہ آپ کو یہ قسط پسند آئے گی. اس کا نام وہی ہے، ایک ہے شکیل عادل زادہ. اللہ ان کو سلامت رکھے اور یہ اسی طرح ہمارے درمیان موجود رہے اور ہم سبرنگ ڈائجسٹ کی یادوں میں مستقل کھوئے رہے. بہت بہت شکریہ. اور ابو جی، باقی باتیں تیسری نشست میں، باقی باتیں تیسری نشست میں کریں گے. آپ لوگ بتائیں کیا سننا چاہتے ہیں، میں پھر ان کے ساتھ ایک نشست کر لوں گا، کیونکہ شکیل عادل زادہ صاحب جو ہے وہ ایک بالکل ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ایک تاریخ ہے پوری ادب کی اور ڈائجسٹ کی، اور ان کے بغیر ڈائجسٹ کا تذکرہ ناممکن ہے. شکیل بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. چلو.